Islamic or information. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 14 ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہ گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. اتبع السیئۃ، اتبع تابع سے ہے، پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں. سیئۃ برائی اور حسنہ نیکی، برائی کے بعد نیکی لے آؤ، یعنی اپنا آخری عمل نیکی کر لو. کیونکہ جب آدمی سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے. اسی طرح جب آدمی نیکی کر لیتا ہے تو نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے. اور اگر یہ آدمی نیکی نہ کرے، نیکی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، استغفار کر لے، نفل پڑھ لے، صدقہ دے دے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، کوئی نیکی کا کام کر لے، اگر اس سے گناہ سرزد ہو گیا. بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے، انسان بشر ہونے کے ناطے. تو آدمی جب نیکی کر لے گا تو اس کا آخری عمل، اگر اس کے بعد موت آ جاتی ہے تو اس کا آخری عمل وہ نیکی ہوگا. کیونکہ جب آخری عمل گناہ ہوگا تو یہ دوسرے گناہ کو کھینچے گا، آخری عمل نیکی ہوگی تو یہ دوسری نیکی کو کھینچے گی. تو اس لیے فرمایا کہ اپنا آخری عمل گناہ نہ رہنے دو. اب یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کب ارشاد فرمائی؟ آپ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں. نوجوان صحابی ہیں. یہ جب آپ نے ان کو بھیجا ہے نا تو ان کی رخصتی اور الوداع کرنے کا یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. پہلے وہ واقعہ عرض کر دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن کا گورنر بنایا، اور جب ان کو رخصت کرنے لگے ہیں تو اونٹ پہ سوار کروایا اور لگام پکڑی اور ساتھ پیدل چل رہے ہیں. اللہ کے محبوب ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور صحابی کو اونٹ پہ بٹھا کے، سواری پہ بٹھا کے لگام خود پکڑ کے چل رہے ہیں پیدل. مدینہ سے باہر نکلے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے. وہ اترنے لگے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، آپ نے منع فرمایا کہ نہیں آپ بیٹھے رہو. اور نیچے کھڑے کھڑے آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی، کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی. ان میں ایک نصیحت یہ تھی، اور جب آپ نصیحتیں فرما رہے ہیں تو وہاں اللہ اکبر یہ واقعہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا اے معاذ، شاید یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہو، اس کے بعد آپ کا گزر میری قبر پر ہوگا. اب یہ ایک محبوب کا اپنے سے محبت کرنے والے سے یہ کہہ دینا کہ اب یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میری قبر پہ آؤ گے، تو کتنی تکلیف دہ بات ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کی مجلس چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن اس امید پہ ہیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے، دوبارہ آنا ہو سکتا ہے. گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، آنسو نہیں آئے، دل نہیں بھرایا. لیکن جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آنسو چھلک پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ ادھر فرمایا، پھیر لیا. اللہ اکبر، کتنا شاق گزرا ہوگا کہ ہماری آخری ملاقات ہو رہی ہے اللہ کے محبوب سے. اور صحابہ کرام جو آپ کے جانثار تھے، آپ پہ جان لٹانے والے تھے، ان کے لیے آپ کی یہ جدائی برداشت کرنا کیسا مشکل تھا. لیکن آپ نے جو ذمہ داری سونپ دی تھی، آپ نے جو کام ذمہ لگا دیا تھا، آپ خود جو الوداع کر رہے تھے، تو انکار کی گنجائش نہیں تھی. اللہ اکبر. اس لیے آپ نے جو ہے وہ انکار تو کر نہیں سکتے تھے، برداشت ہی کرنا تھا. اور پھر ایسے ہی ہوا، جب واپسی آئے 1 سال کے بعد تو آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. بہرحال آپ کے حکم کو ترجیح دی انہوں نے، اپنی خواہشات کو ترجیح نہیں دی. خواہشات تو اپنی یہی تھی نا، چاہتے تو یہی تھی کہ آپ کی مجلس، آپ کا دیدار ہمیشہ رہے، لیکن آپ نے تشکیل فرما دی چلے گئے. تو اس وقت آپ نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ آپ انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو جب ایسا ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیک عمل کر لینا، تو اس کے برکت سے یہ آپ کا گناہ جو ہے وہ مٹ جائے گا. قرآن میں بھی ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک نوجوان تھا گناہوں میں جو ہے وہ مشغول تھا، لیکن اس کا یہ تھا کہ اپنی ماں کو، والدہ کو آ کے بتاتا تھا یہ مجھ سے ہو گیا ہے، اور اپنی ایک کاپی میں، نوٹ بک میں لکھ لیتا تھا. ایک دفعہ اس سے کوئی نیک عمل ہو گیا، آ کے ماں کو بتایا، ماں نے کہا کہ آپ یہ کاپی پہ لکھ لو. اب وہ لکھنے لگ کے لیے جب کاپی اٹھائی تو کاپی ساری بھری ہوئی تھی گناہوں سے. ماں سے کہا کہ اس میں تو لکھنے کی جگہ نہیں. ماں نے کہا کہ حاشیے میں سائڈ پہ لکھ لو کہیں بھی. تو جب اس نے دل میں خیال آیا کہ میری ساری کاپی گناہوں سے بھری ہوئی، میرا نام اعمال بھی ایسے گناہوں سے بھرا ہوگا، تو میں کیا وہ دکھاؤں گا اللہ کو. شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، اور یہی توبہ ہوتی ہے. میں ندم یہ توبہ، ندامت ہی تو توبہ ہے. شرمندگی ہو جانا، احساس ہو جانا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، میں برا کر بیٹھا ہوں، یہی توبہ کی توفیق ہوتی ہے اس سے. تو اسی حالت میں آنکھ لگی روتے روتے، جب بیدار ہوا تو لکھنے لگا وہ نیکی. کاپی اٹھائی تو ساری کاپی صاف ہو چکی تھی، اللہ پاک نے دکھا دیا. اور اوپر یہ آیت لکھی ہوئی تھی ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں.
تو اس لیے کوشش کی جائے اگر خدا نخواستہ پہلے تو کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. کوئی بھی ایسا موقع ہو جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. کوشش کی ابتدا پہلا قدم یہ آپ نے اٹھانا ہے. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام قرآن میں ان کا قصہ ذکر ہے. اب تالے لگے ہوئے ہیں, راستے بند ہیں, بچنے کی بظاہر کوئی شکل نہیں, لیکن وہاں جس جگہ کھڑے ہیں وہاں سے ہٹے ہیں کہ نہیں ہٹے, وہاں سے دروازے کی طرف دوڑے ہیں کہ نہیں, پھر دروازے کھلتے چلے گئے. تو بظاہر آدمی کو لگتا ہے کہ یہاں سے تو اب بچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, کوئی صورت ہی نہیں ہے, لیکن آدمی قدم تو اٹھائے نا, پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اس پہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا, ایک راستے سے گزرتا تھا, ایک حسن و جمال والی عورت اپنی طرف مائل کرتی تھی, اس کو بلاتی تھی. تو ایک دفعہ اس نے کسی بہانے سے اس کو بلایا, تو یہ ابھی چند قدم چلے ہیں تو خیال آ گیا میرے یہ قدم اللہ کی نافرمانی میں اٹھ گئے. تو دل پہ ایسا اثر ہوا, وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے. جن کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے, جن کے ہاں اللہ کی عظمت اور اہمیت ہے, جن کے ہاں اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے, جو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں, تو وہ کوشش بھی کرتے ہیں اور اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے. تو اللہ کی نافرمانی میں میرے یہ قدم اٹھ گئے ہیں, بے ہوش ہو کے گرے, اٹھا کے گھر لایا گیا. تو جب ہوش آئی پوچھا, پھر وہی حالت سامنے آ گئی, پھر بے ہوش ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی, آپ آئے تو فرمایا کہ جب افاقہ ہو تو مجھے بتائیے گا. تو اس طرح آپ واپس چلے گئے. اس کا انتقال ہو گیا, لوگوں نے رات کو دفن کر دیا. تو جب دفنا دیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی, تو آپ آئے اس کی قبر پہ, اور قبر پہ آ کے, کیونکہ واقعے کی اطلاع مل چکی تھی کہ اس طرح کر کے ہوا ہے, تو قبر پہ آ کے یہ آیت پڑھی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے, خوف کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے, تو اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے 2 جنتوں کا وعدہ ہے. جب یہ آیت تلاوت کی, قبر سے آواز آئی, اے امیر المؤمنین مجھے وہ 2 جنتیں مل گئیں. اللہ اکبر. تو یہ نتیجہ ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا. تو پہلی بات گناہ سے بچانا, ہر ممکن کوشش کرنی. دنیا کا جتنا بڑا مرضی نقصان ہوتا ہے ہو جائے, لیکن آخرت کا نقصان, اللہ کے حکم کا ٹوٹنا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ کبھی ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کر لینی چاہیے اور کوئی نیک عمل کر لینا چاہیے تاکہ وہ گناہ مٹ جائے. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. Islamic or information.